ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اہم سوال کیا ہے آج کی نشست میں۔ ایک تو یہ کہ آپ خطبہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، انہوں نے میرے اوپر نہیں رکھا، انہوں نے عام رکھا ہے کہ عام جو خطیب حضرات ہیں وہ خطبہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، میں بھی دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ پھر دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آپ ایک ہی خطبہ عربی والا ہر جمعے کو ایک ہی پڑھتے ہیں، ایک یہ سوال ہے۔ تو ایک ہی خطبہ پڑھنے کا پہلے جواب عرض کر دوں۔ میرے پاس الحمدللہ ایک کتاب موجود ہے، خطبات الاحکام، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں پورے سال کے ہر جمعے کا الگ خطبہ لکھا ہوا موجود ہے، ہر جمعے کے لیے الگ خطبہ پورا سال۔ کمال کر دی۔ لیکن جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو لوگوں کو خطبہ اجنبی لگنے لگا، عربی کے الفاظ پھر اس خطبے کے سمجھ میں آ جاتے تھے، وہ ہر جمعے کو نیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے جی بالکل ہمارے مانوس نہیں ہوتے، چنانچہ وہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک وہ خطبہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے جتنے آداب بتائے ہیں نا، وہ سارے آداب اس کے اندر موجود، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی موجود، درود و سلام بھی موجود، اور نصیحتیں بھی موجود، حدیثیں بھی موجود، آیتیں بھی موجود۔ یہ خطبہ ہمارے اکابر نے جب لکھا احادیث کی روشنی میں، تو اب وہ خطبہ میں پڑھتا ہوں، اور یہ خطبہ عام طور پر مساجد میں، پورے پاکستان کی مساجد میں، برصغیر کی مساجد میں یہی والا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ اس میں وہ تمام باتیں موجود ہیں اور لوگ ان الفاظ سے مانوس ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر جمعے کا عربی کا نیا خطبہ میرے پاس تیار موجود ہے، بلکہ مارکیٹ میں موجود ہے، اس کا نام ہے خطبات الاحکام، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا لکھا ہوا۔ اور دیکھ کر کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ آج سے اصل میں بعض حضرات نا آج سے 3 سال پہلے مجھے دیکھتے تھے کہ میں زبانی خطبہ پڑھتا تھا۔ اس سے پہلے جو 20 سال گزرے یہاں، تو اس میں لوگ دیکھتے تھے کہ میں دیکھ کر خطبہ پڑھتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے میری عینک جو تھی پہلے وہ 6.5-7 نمبر کی تھی، پھر میری نگاہ کمزور ہو گئی 5 سال پہلے، اتنی کمزور ہو گئی کہ میں کتاب بخاری شریف اور ترمذی جامع میں پڑھاتا تھا تو محدب عدسہ لے کر پڑھاتا تھا اینک لگانے کے بعد۔ اور مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ جو بورڈ ہے نا، مین بورڈ، سائن بورڈ جو ہیں راستہ بتانے والے، یہ مجھے بورڈ ہی نظر نہیں آتے تھے، اتنی نظر کمزور ہو گئی، تو مجھے دیکھ کر بھی نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو میں نے پھر وہ 2-3 سال، ڈاکٹر نے جواب دیا ہوا تھا مجھے کہ بس ٹھیک ہے، جیسا گزارا کر رہے ہیں کرتے رہیں، تو میں نے محسوس نہیں ہونے دیا، تو میں بغیر جو ہے نا عینک کے وہ خطبہ پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ ایک ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ انگلینڈ سے تازہ پڑھ کر آئے، وہاں سے تازہ مشینیں بھی لے کر آئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ چانس نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے پھر وہ آپریشن کیا میری دونوں آنکھوں، پہلے ایک کا کیا، تو میری آنکھوں میں انہوں نے یعنی اتنے نمبر کا شیشہ نہیں ہوتا جتنے نمبر کا لینس ڈالا، تو میری آنکھوں میں نا 12 نمبر کے لینس ڈلے۔ تب پہلے ایک ڈالا، الحمدللہ اس سے بینائی بحال ہوگی، پھر دوسرا ڈالا، انہیں کئی مہینے لگا دیے انہوں نے، الحمدللہ بڑی محنت کی، اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو۔ تو میں اس وقت اپنے علاج کے لیے امریکہ تک اپنی رپورٹیں میں نے بھیجی تھی، تو وہاں تک سے جواب آ گیا تھا کہ ابھی اس چیز کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے، آپ کی اس کیفیت کا کوئی آپریشن، کوئی علاج نہیں ہے۔ تو صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا، بس ٹھیک ہے۔ اور میں نے بتایا کہ میں جامعہ شفیہ میں، طلبہ بھی جانتے ہیں کہ میں محدب عدسہ لے کے، میگنیفائی گلاس لے کے میں کتاب پڑھاتا تھا، یعنی حروف کو اتنا موٹا کر کے پھر میں کتاب پڑھاتا تھا۔ اب بات آ گئی کہ دیکھ کر کیوں پڑھتے ہیں۔ فضائل قرآن مجید میں مفتی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں ایک حدیث لکھی ہے، ظاہر ہے وہ بہت مستند حدیث ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن حکیم دیکھ کر پڑھتا ہے اور ایک بندہ زبانی پڑھتا ہے تو جو زبانی پڑھتا ہے اس کو 1 درجے ثواب ہوتا ہے اور جو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو 2 درجے ثواب ہوتا ہے. بس اس کے بعد سے میں نے دیکھ کر پڑھنا، جب آنکھیں ٹھیک ہو گئی، بینائی ٹھیک ہو گئی، مجھے کتاب نظر آتی تھی تو پھر میں نے دوبارہ دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ ویسے میں پورے 30 پاروں کا حافظ ہوں الحمدللہ. 35 سال جو ہے وہ لوگ اسی لیے تھوڑے سے حیران ہوتے ہیں، جو پوری بات نہیں جانتے نا وہ تھوڑے سے حیران ہوتے ہیں کہ مولانا ایک طرف آپ نے 30 پارے یاد کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ صبح بخاری شریف پڑھاتے ہیں، وہاں اتنی زبانی حدیثیں سناتے ہیں، تو یہ 2 صفحے آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتے خطبے والے؟ یعنی لوگ بعض اوقات میرے ساتھی پریشان ہوتے ہوئے یہ بات پوچھتے ہیں بہت زیادہ کہ جی آپ اتنا سے یہ زبانی یاد نہیں کر سکتے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید دیکھ کر پڑھنا یہ کوئی حقارت کی بات ہے، یا دیکھو نا تو مولوی صاحب کو یہ 4 صفحے بھی زبانی یاد نہیں ہوتے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، تو اس کا میں نے کھل کر جواب دیا ہے آج کہ اصل میں دیکھ کر پڑھنے کے 2 درجے ثواب اور زبانی پڑھیں گے تو 1 درجہ ثواب. حالانکہ حافظ قرآن کی اہمیت اور ثواب زیادہ ہے. حافظ قرآن کا ثواب اپنی جگہ ہے، زبانی پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس ارشاد نبوی کو ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے میں بہت سارے حافظ یہاں علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے پڑھنے والے موجود ہیں جن کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ 5 منٹ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر لو، لیکن دیکھ کر اونچی آواز سے، ترتیب کے ساتھ دیکھ کر 5 منٹ تلاوت کر. دیکھ کر میں اس لیے زور لگاتا ہوں کہ دیکھ کر 2 درجے ثواب ہوتا ہے. اور جو اونچی آواز سے پڑھیں، دل میں نہ پڑھیں، اس کو تلاوت نہیں کہتے، اور ہونٹ کم از کم ہلیں، آواز کم از کم آئے. تو یہ ساری بات میں نے عرض کی. تو قرآن مجید دیکھ کر پڑھیے، ویسے زبانی جتنا مرضی پڑھیے، دیکھ کر پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، اس سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ڈاکٹر صاحب جواب مکمل؟ الحمدللہ. اچھا جی، ایک سوال آیا کہ خواب میں جب بھی وہ آ جائیں مہمان تو مجھے فوراً بتا دیجیے. اچھا میں روک دوں گا. خواب میں میت کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جی یہ خوابوں کی تعبیر الگ سے پوچھ لیجیے، اس لیے کہ خوابوں کی تعبیر میں مجھے سوال کرنا ہوتا ہے کوئی. یہ صرف میت کو کندھا دینا یہ کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ پورا خواب دیکھنا پڑتا ہے. 20 تعبیر ہیں اس کی، وہ میں پھر سوال کرتا ہوں کیا اس میں یہ دیکھا، آپ نے اور کیا دیکھا، پھر اس کے بعد تعبیر ہوتی ہے. اس لیے یہاں تعبیر نہیں، اس سوال و جواب کی نشست میں تعبیر نہیں میں بتایا کرتا. الگ سے پوچھ لیجیے، اس میں سوال کروں گا. ایک کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کن صحابہ کی قبریں ہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابھی یہ صورت حال ہے. جی وہ بشارت ہے، وہ بشارت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب وصال ہوگا تو اس وقت پھر ان کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں بنے گی. وہ ایک بشارت کی بات، وہ بہت بات جی بات کی بات. ابھی تو بالکل ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں پہ زندہ ہیں. ایک صاحب نے سوال اختلافی کیا ہے کہ وہ اختلافی سوال، فرقہ وارانہ سوال، ان سے بچنے کی کوشش ہو جائے کہ جی فلاں دربار پہ چادر چڑھانا کیسا ہے، پھول چڑھانا کیسا ہے. تو اس کے لیے الگ سوال کر لیجئے، کیونکہ ہماری نشست میں نا فرقہ وارانہ سوال اور سیاسی سوال اس کا جواب نہیں دیا جاتا. تو میں نے سوال بھی پڑھ دیا تھوڑا سا، لیکن جواب نہیں، الگ سے پوچھ لیجئے. ایک صاحب نے کہا شکر کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے اور بندوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ جی بہت شکر کی کیفیت اتنی ہے کہ آپ سوچیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ آ جائے، میرے پاس نعمتیں اور زیادہ آ جائیں، ہر بندہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نا میں اور زیادہ دوں گا. اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے نا تو الحمدللہ کہنا چاہیے. ایک صاحب میرے پاس آئے نا تو وہ کہنے لگے کہ مولانا، اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی مولانا میں نا
بس 3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، 2 نمازوں کے بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، ایک عشاء اور ایک فجر کی، تو 3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے الحمدللہ نہیں کہا۔ تو وہ 1-2 عالم بیٹھے تو وہ فوراً بول پڑے، بولا نا یہ کہہ رہا میں نماز نہیں پڑھتا، تو اس پر الحمدللہ کیسے کہے؟ میں نے کہا وہ جو کہہ رہا ہے نا میں 3 نمازیں پڑھتا ہوں، اس پر الحمدللہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں الحمدللہ 3 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ الحمدللہ کہے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ تمہیں دوں گا، تو 3 نمازوں پہ شکر کرے گا، اللہ باقی 2 پڑھنے کی بھی توفیق دے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اور زیادہ لینا چاہتے ہیں تو شکر کریں، اور اگر نہیں کریں گے نا شکر، ناشکری کریں گے، تو پھر اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور عذاب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اللہ بیچ میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں سے خیر اٹھا لیتا ہے۔ یہ عذاب ہے دنیا میں، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں عذاب ہے، نرا عذاب ہے ناشکری کا۔ اس لیے شکر کرے انسان۔ یہ تو شکر کی اہمیت بتا دی، اور ایک یہ کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اللہ نعمت دے تو جواب میں صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اب بعض لوگوں کو نا الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا، تو ان لوگوں کو میں پتہ کیا کہتا ہوں، الحمدللہ بھی کہیں اور یہ بھی کہیں یا اللہ تیرا شکر۔ پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کیا ہم نے کہا تھا۔ وہ الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا نا، پتہ نہیں کیا کہا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور بندوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حدیث میں جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کو ہدیہ دے، آپ پر احسان کرے، تو آپ جواب میں کہیں جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ۔ جو شخص یہ کہہ دے اس نے اس بندے کا بدلہ اتار دیا، پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے جناب، جواب میں گفٹ بھی نہیں دینا پڑا، پیسے بھی نہیں خرچ ہوئے، اس کا بدلہ اتار دیا۔ اور یہ عادت بنائی جائے، بچوں کو بھی عادت ڈالی جائے۔ بچوں کو اتنی عادت ڈالے کہ آپ ان کو چاکلیٹ بھی دینا تو وہ آگے سے کہیں جزاک اللہ، اونچی آواز سے عادت ڈالیں۔ اور اگر وہ نہ کہے نا تو چاکلیٹ واپس لے لیں، واپس لے کے کو جزاک اللہ کو پھر دو، عادت ڈالیں۔ یہاں تک کہ ایک دعوت میں جانا ہوگا، گھریلو سی دعوت تھی، تو جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے بزرگ سمجھتے ہوئے مجھے انہوں نے کہا جی پہلے آپ سالن ڈالیں ڈونگے میں سے، تو میں نے ڈالا، میں نے ڈونگا دیا، مجھے جزاک اللہ کہا۔ تو پھر وہ ساتھ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو بیٹے کا دائیں طرف میں نے کہا بیٹا آپ نے، تو اس نے کہا جزاک اللہ جی، سالن ڈال لیے۔ پھر وہ اور 2 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی چیز دی، انہوں نے بھی جزاک اللہ کہا۔ تو میرے ذہن میں نا ایک بات آئی، تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ بس ابھی اسکول جانے والا نہیں تھا، بولتا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا ان صاحب کا۔ تو میں نے اس کو کباب سا تھا، تو میں نے کہا بیٹا آپ بھی لو بیٹا، تو میں اس نے لیا اور لینے کے بعد جزاک اللہ کہا، چھوٹے سے۔ تو میں نے اس باپ کی طرف منہ کر کے کہا کہ محنت ہوئی ہے، اتنا ہی بس کہا میں نے کہا محنت ہوئی ہے۔ تو وہ آگے سے باپ بھی سمجھ گیا، وہ کہتا کوئی محنت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کھانا روک دیا، میں نے کہا نہیں محنت ہوئی ہے۔ باپ آگے سے کہ نہیں محنت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پھر مجھے اصل بات بتائیں۔ کہنے کہ جی وہ اصل بات یہ تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی کی جب شادی ہوئی نا، تو ہم دونوں کی عادت تھی کہ بیوی مجھے انڈا فرائی کر کے دیتی تھی صبح ناشتے میں، میں کہتا تھا جزاک اللہ، وہ مجھے روٹی دیتی تھی، میں کہتا تھا جزاک اللہ، تو وہ مجھے چائے کے کپ پکڑاتی تھی، میں کہتا تھا جزاک اللہ، میں اس کو ناشتے کی میز پہ کوئی چیز دیتا تھا، وہ آگے سے کہتی تھی جزاک اللہ، وہ کپڑے بھی مجھے استری کر کے دیتی تھی، میں آگے سے کہتے جزاک اللہ۔ جب بچے ہوئے ہمارے یہاں، انہوں نے دیکھا ماں باپ ہی آپس میں ہی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی جزاک اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو میرا خیال ہے بہت زیادہ محنت ہوئی، بہت زیادہ محنت ہوئی۔ یعنی دیکھیے کہ وہ بچے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔
ایک عجیب سی بات ہے، جو لوگوں کا حدیث ہے بہت مستند، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، جو بچہ ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب اس حدیث کی تشریح میں نا محدث نے بڑی عجیب بات لکھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ اس کا کیا، دونوں کا لنک کیا ہے، آپس میں دونوں کا تعلق کیا ہے؟ تو محدث نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ دراصل جو نعمت دیتا ہے انسان کے ذریعے اللہ نعمت دیتا ہے نا، تو جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے جب یہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا؟ یعنی اللہ۔ تو ماں باپ تو نظر آ رہے ہیں، ان کا شکر ادا کرتے جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بائیں طرف بنایا ہے اور دین اسلام ہمیں ہر کام کے لیے دائیں ہاتھ سے کرنے پر ترجیح کیوں دیتا ہے؟ ہاں، اللہ نے انسان کا دل بائیں طرف بنایا ہے، بائیں طرف دل ہوتا ہے، دائیں طرف نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے وہاں خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، تو ان کو میں نے طریقہ بتایا تھا پہلے، عمرے کا تربیت لینے کے لیے آئے بیچارے جامعہ شفیہ میں، تو جب میں نے کہا نا کہ طواف کیسے سٹارٹ کرنا ہے، طواف کیسے سٹارٹ کرنا ہے، شروع کیسے کرنا ہے، تو میں نے وہ تربیت میں بتایا کہ دیکھیں جب آپ وہ گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے نا، تازہ ابھی آج کل کی بات ہے، تو گرین ٹیوب لائٹ سے طواف شروع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حجر اسود کے بالکل سامنے گرین ٹیوب لائٹ لگائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا کہ جس طرف حجر اسود ہے، جس کونے میں حجر اسود خانہ کعبہ کے لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع کرنا۔ اب حجر اسود انسان کے کندھے کے برابر لگا ہوا ہے تو رش میں نظر نہیں آتا کہ حجر اسود کہاں ہے، تو انہوں نے اب سہولت کے لیے نا وہ گرین ٹیوب لائٹ لگا دی، ابھی یہاں سے طواف شروع کریں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو طواف اس طرح شروع کرنا ہے کہ آپ کے دائیں کندھے پہ نا، رائٹ شولڈر پہ آپ کی گرین ٹیوب لائٹ ہو اور لیفٹ پہ خانہ کعبہ ہو، تو اس طرح طواف شروع کرنا ہے۔ اب وہ صاحب نا بعد میں الجھے، تربیت کے بعد نا میرے سے الجھے، کہنے کہ مولانا یہ بات عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آئی، لیفٹ پہ خانہ کعبہ، حالانکہ رائٹ پہ خانہ کعبہ رکھنا چاہیے، وہ تو الٹا بیچارہ گھومنا شروع کر دیتا۔ اب غور کیجیے گا اس بات پر، کہنے لگا کہ لیفٹ پہ خانہ کعبہ کیوں رکھیں، رائٹ پہ رکھیں گے؟ میں نے کہا نہیں، لیفٹ پہ خانہ کعبہ رکھیں گے تاکہ بائیں طرف دل ہے نا، لیفٹ پہ دل ہے نا، تو دل خانہ کعبہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ پھر اس نے سوال نہیں کیا، دوبارہ سوال نہیں کیا، حالانکہ کوئی قرآن حدیث والی بات نہیں بتائی تھی، ایسی عقلی بات بتائی تھی اس کو۔ اصل بات بیچ میں کیا ہے کہ اللہ خالق ہے، اس نے آنکھیں دو بنائیں، کان دو بنائے، ہاتھ دو بنائے، پاؤں دو بنائے، پھیپھڑے دو بنائے، گردے دو بنائے، لیکن دل ایک بنایا اور رکھا اس کو بائیں طرف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام کو کیا کرنا چاہیے؟ دائیں طرف سے۔ اب میڈیکل سائنس میں جو لوگ بڑے گہرے جاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات تشریف فرمائیں، اب میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ جب عام طور پر لوگ جو ہے نا دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، ہتھوڑا چلانا ہے، کام کرنا ہے، ورزش والا کام کرنا ہے، تو انسان کے دل کے اوپر وہ ضرب نہ پڑے، وہ جھٹکا نہ پڑے، تو اللہ نے یہ انسان کے بائیں طرف رکھا ہے۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر حضرات اب آج کل آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن میڈیکل سائنس اس بارے میں یہ بتاتی ہے۔ جی تشریف لے آئے ہیں، ماشاء اللہ۔ چلیے جی، اب یہ سوال و جواب، پھر انشاءاللہ ایک سوال یہ رہ گیا کہ قرآن مجید میں آسمان کے لیے جمع کا صیغہ لایا ہے، چلیے سوال و جواب انشاءاللہ جاری رہیں گے، اس کو موقوف کر دیجیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ آیا کہ قرآن مجید میں آسمان کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے جبکہ زمین کے لیے واحد۔ یہ انہوں نے اصل میں اس لیے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں۔ یہ سوال اصل میں اس لیے کیا ہے کہ جب 7 آسمان ہیں اس کے لیے تو سماوات کا لفظ ہے، لیکن جب زمین کا ذکر آتا ہے تو پھر واحد الارض کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کا جواب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عربی میں گرامر کے اعتبار سے عرض جو ہے یہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس ایک پر بھی بولا جاتا ہے، کئی ایک پر بھی بولا جاتا ہے۔ 7 زمینوں کو بھی عرض کہیں گے، اگرچہ اس کی جمع اراضی آتی ہے،
لیکن اسی طرح ایک آسان سا لفظ بتاتا ہوں، التمر، تمر کھجور، تمر کھجور کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کی جمع التمور آتی ہے، لیکن لفظ تمر ایک کھجور کو بھی کہتے ہیں اور ڈھیر ساری کھجوریں ہیں ان کو بھی تمر کہتے ہیں. تو یہ عربی میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسم جنس، کہ وہ ایک پر بھی بولا جاتا ہے، دو پر بھی بولا جاتا ہے، کئی ایک پر بھی بولا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں 7 زمینوں کے لیے الارض کا لفظ ہے، لیکن جب آسمانوں کا ذکر آتا ہے تو سماوات، فقضاہن 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے. ایک صاحب نے ایک تفسیر کا نام لے کر بتایا کہ فلاں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ نام میں نہیں لے سکتا، پھر وہی فرقہ وارانہ بات آ جاتی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتے جن کے ذہن میں ہے. اگر کوئی نہیں تو کوئی اچھی سی تفسیر بتا دیں. جی اگر تو سب سے پہلے ترجمہ، اگر آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں تو پہلے لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ، وہ الگ سے بازار سے مل جاتا ہے. اب جدید ترین آسان جو آج کل اردو بولی جاتی ہے، کیونکہ لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی اردو ترجمہ بھی بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں پرانے دور کے، تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، تو ہم کیا کریں؟ چنانچہ اب اس کا حل نکل آیا الحمدللہ کہ آسان اردو ترجمہ تشریح مولانا تقی عثمانی صاحب کی موجود ہے، وہ پڑھ لیجیے. اور ایک لفظی ترجمہ اگر ایک ایک لفظ کا الگ الگ چاہتے ہیں، پھر نیچے بامحاورہ چاہتے ہیں، تو مولانا ظفر صاحب کا ترجمہ اب بازار میں ملتا ہے. یہ ابھی 1-2 سال ہوئے ہیں یہ والا چھپا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، پھر نیچے بامحاورہ ترجمہ. اور اردو وہ ہے جو آج کل آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے نزدیک آسان ترجمہ اور تشریح لے لیں مولانا تقی عثمانی صاحب والی. جب وہ کور ہو جائے اچھی طرح، پھر اس کے بعد تفسیر عثمانی لے لیں. پھر وہ کور ہو جائے، اگر اور مزید پڑھنی چاہتے ہیں پھر آپ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہے وہ لے لیں. کوئی اور تفسیر پڑھنا چاہیں، بے شمار تفسیریں بہت شاندار لکھی گئی، وہ پڑھ لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک کہتے ہیں موسٹ اتھینٹک بک آف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انگلش. انگریزی میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ کا بھی انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ لے لیجیے. اور یہ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور سے مل جاتی ہے. سیرت طیبہ کی بک ادارہ اسلامیات 190 انارکلی لاہور، انہوں نے شائع کی ہوئی ہے. اور یہاں بہت ہی مستند سیرت کی کتاب انگلش میں انشاءاللہ مل جائے گی. مولانا ادریس کاندھلوی، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ. اور یہ جو میں جمعے کے خطبوں میں سیرت کو عملی زندگی میں تبدیل کر کے پیش کرتا ہوں نا، دیکھیے آپ سیرت پڑھتے ہیں نا تو یعنی تاریخ، سیرت کی کتابوں میں تاریخ کا انداز ہوتا ہے. اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، یہ کتاب کہلاتی ہے اسوہ حسنہ. یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پیدائش سے لے کر ہم اپنی پوری زندگی کس طرح گزاریں، اس کے لیے الگ انگلش میں کتاب ہے، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انگریزی میں بھی اس کا یہی نام ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ بھی ادارہ اسلامیہ سے نارکلی سے مل جاتی ہے، اردو بازار سے مل جاتی ہے. یہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اس کا نام ہی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کی کتاب ہے. اس میں بھی یہ میرے مزاج جیسے ہے نا اختلافی، یہ میرے شیخ سے لکھنے والے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی اصلاحی تعلق میرا رہا. تو یہ بھی سیاسی باتوں سے اور فرقہ وارانہ باتوں سے دور بھاگتے تھے، پوری کتاب میں ذکر ہی نہیں کیا. جی ہاں، پھر دوبارہ سوال. اچھا، اصل میں آپ کا جو سوال ہے نا بڑا وہ ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب
مولانا جلیس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا ہے، اور اس کا جواب مجھے طلباء کو سمجھانے میں بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے کتاب المغازی میں پورا 1 ہفتہ لگا تھا۔ 1 گھنٹے کا سبق ہوتا تھا اور لکھوایا باقاعدہ اس وقت۔ اصل میں یہ جو غزوہ بدر ہے نا، جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا، عام کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا غزوہ بدر تھا، یہ پڑھتے ہیں اصل میں۔ یہی کنفیوژن کی وجہ ہے۔ اصل میں اس سے پہلے بھی جنگیں ہو چکی تھیں، لیکن وہ چھوٹے پیمانے پر تھیں، اس کا ذکر بخاری شریف میں موجود، اس کا ساری چیزیں موجود۔ تو یہ غزوہ بدر جو ہوا، یہ مشرکین مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی۔ مشرکین مکہ یہ بدر کے جگہ پہ جب روانہ ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ مدینہ کے قریب بدر ہے، مسلمان کہیں دور نہیں گئے جنگ کرنے کے لیے، مسلمان کہیں دور نہیں گئے جنگ کرنے کے لیے۔ بدر یہ مدینہ منورہ کے قریب ہے، یہ مسلمانوں پر کئی کفار کا جو تھا مجمع وہ حملہ کرنے کے لیے آیا، اور اس میں کئی سردار بھی تھے قریش کے جو مارے گئے۔ تو میں نے مختصراً اس کا خلاصہ بتایا، اور یہ کنفیوژن کیسے دور ہوگی؟ یہ دور ہوگی بدر سے پہلے جو لڑائیاں ہوتی رہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ وجہ کیا، بنیاد کیا بنی، کون سا قافلہ تھا، کس طرح قافلوں کو روکا گیا، اور کس طرح ان روکنے کی وجہ سے ان کی آمد و رسد بند ہو گئی، جس پر وہ ری ایکشن میں بدر کا غزوہ ہوا۔ معاملات وہ معیشت والے ہی تھے، معاملات معیشت والے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ میں تنگ کیا، تنگ کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طاقت حاصل ہو گئی کہ مدینے کے راستوں ہی سے قافلوں نے جانا ہے مکے، ان کا سارا تجارت، ساری معیشت انہی راستوں پر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستے انہی راستوں کو بلاک کر کے ان کو بندہ بنانے کی کوشش کی اللہ کے حکم سے، اور یہ بنیاد بن گئی غزوہ بدر کی۔ اس لیے مختصراً بتا دیا میں نے، لیکن پڑھنے والی چیز ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو پورے غزوات کو بخاری شریف کی احادیث کی روشنی میں حوالے دے دے کر لکھا اور کمال کر دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے کچھ رقم جو نیت کی تھی کہ مسجد کو دیں گے، اب کیا یہی رقم اپنے رشتہ دار یتیم بچی کی شادی پر خرچ کر سکتے ہیں اگرچہ نیت مسجد کو رقم دینے کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ نے اگر قسم نہیں اٹھائی تھی، اللہ کی قسم میں یہ رقم مسجد میں جمع کراؤں گا، اگر قسم نہیں کھائی تھی تو دے سکتے ہیں، اگر آپ نے منت نہیں مانی تھی تو دے سکتے ہیں۔ منت کیا؟ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 1000 روپیہ مسجد میں دوں گا، 10,000 روپیہ مسجد میں دوں گا۔ اگر منت کی ہوئی تھی تو آپ کو یہ رقم مسجد ہی میں دینی پڑے گی، لیکن اگر آپ نے قسم نہیں اٹھائی تھی، منت نہیں مانی تھی، صرف نیت کی تھی، زبان سے بھی کہہ دیا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے اگر زکوٰۃ کی رقم بھی نکال کے رکھی ہو نا، زکوٰۃ کی رقم ایک لفافے میں نکال کے رکھ لی کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے لوگوں کو دوں گا، آپ کو خود ضرورت پیش آ جاتی ہے استعمال کرنے کی، آپ اس میں سے کر سکتے ہیں، پھر اتنی رقم وہاں رکھ دیں یا اتنی رقم بعد میں دے دیں، ابھی آپ مالک ہیں، جب تک آپ کے پاس ہے آپ مالک ہیں۔ اگرچہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر کے رقم الگ کر کے لفافے میں رکھ دی ہے، یہ والا سوال بہت لوگ کرتے ہیں، یہ بھی میں نے رکھی ہوئی تھی لیکن ضرورت پیش آ گئی، کیا میں اس رقم کو خرچ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اتنی زکوٰۃ پھر ادا کرنی ہوگی، اتنی رقم رکھ دیں۔ لہذا جو رقم مسجد کی نیت کر کے رکھی تھی، میں نے 2 باتیں بتائیں، اگر منت نہیں مانی تھی، کیونکہ منت سے نا واجب ہو جاتا ہے، منت ماننے سے، اور منت کو بھی یاد رکھ لیجئے، بعض لوگ نا منت سے الرجی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں منت کوئی چیز نہیں ہوتی، بیچارے وہ اور مطلب ہوتے ہیں اس کے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا
کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے تم اپنی منتوں کو پورا کرو. یہ امر غائب کا صیغہ ہے، اس لیے منت کو پورا کرنا واجب ہے. اب جو لوگ منتوں کے خلاف ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے. منت صرف وہ واجب ہوگی جو کہ عبادت ہو. عبادت کے علاوہ کوئی منت واجب نہیں ہوگی. اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا نا، ٹھیک، تو 10 دفعہ وضو کروں گا. امتحان میں مثال دے رہا ہوں، کوئی اختلافی مثال دے ہی نہیں رہا، پھر قوارانہ کوئی مثال نہیں. اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 10 دفعہ وضو کروں گا. واجب ہی نہیں ہوگی منت، اس لیے کہ وضو خود عبادت نہیں ہے. اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 100 رکعت نفل پڑھوں گا، واجب ہوگا. اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا نا تو آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا. میرا خیال فوراً سمجھ میں آ گیا. اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا. یہ واجب ہو گیا کہ نہیں؟ آئس کریم کھانا کھلانا عبادت ہے؟ نہیں، عبادت نہیں ہے. مقصود ذات عبادت نہیں ہے. اگر میں اسی مثال کو بدلنے لگا ہوں ذرا غور سے. اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 100 مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو میں آئس کریم کھلاؤں گا. فوراً یہ واجب ہوگی کیونکہ یہ صدقہ ہے. صدقہ عبادت ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 100 غریبوں کو آئس کریم کھلاؤں گا. اب یہ کہ کس کی نیت کر رہا ہے؟ صدقے کی. فوراً واجب ہو گیا. جی اللہ کے ساتھ اگر آگے تو اس کا مجھے یقین نہیں میرے یہ کام ہوگا، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ کس طرح میں کہہ سکتا ہوں؟ اگر میرا پچھلا مطلب کہ میرا پہلے ہی یقین ہے کہ میں نے فیل ہو جانا، میرا پہلے ہی یقین ہے میری بلڈنگ نہیں بننا، اس کو ضرورت کس طرح؟ اچھا سر، میں انہوں نے سوال یہ کیا بھائی صاحب نے کہ یہ درمیان میں اگر کیوں آتا ہے؟ کہ پاس ہونا ہے تو میں پاس ہو جاؤں گا، فیل ہونا ہے تو فیل ہو جاؤں گا. پتہ پہلے سے نہیں ہوتا بندے کو، پہلے سے نہیں پتہ ہوتا. میں پاس ہونا ہے پاس ہو جاؤں گا، یا رشتہ ہونا ہے یہاں رشتہ ہو جائے گا. تو یہ اگر کیوں، یہ اگر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے. یہ اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے. کیسے؟ جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو کہ میں یوں کروں گا، میں شادی کروں گا، میں کاروبار کروں گا، تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرو. ان کا معنی اگر ان کا معنی اگر، باقی تو بعد میں بتاؤں گا نا. ان کا معنی اگر، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو یہ اگر کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے. لیکن وہ اللہ نے کیا کہا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو اس لیے یہ اگر سکھائی کس نے؟ اللہ نے. اور قرآن مجید میں پتہ کیا بات ہے؟ ایک واقعے کے بارے میں ہے کہ اگر وہ فلاں نبی اگر اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ ایسا کر دیتا، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے نہیں کیا. تو واقعہ آپ قرآن مجید میں الگ سے پڑھی. اگر وہ فلاں انشاءاللہ کہہ دیتا تو اللہ وہ کام ضرور کروا دیتا، لیکن چونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے نہیں کروا. جی ایک شخص جا رہا ہے، دوسرے کہتا ہے کلمہ پڑھو، کہتے چھوڑ دیا انشاءاللہ ہوگا. جی ایک آدمی جا رہے نماز پڑھنے، آ جائے جماعت تیار، آ نماز پڑھنے، وہ جا میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، لیکن جاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ایک مجبوری ہوگی نا. جی ایک جانوری نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے کسی کو جانے کو کہتا ہے تو کہتے ہیں چلیں نماز کے لیے آ جائیں، تو کہتے ہیں آپ چلیں میں انشاءاللہ آتا ہوں. اب عین اس وقت
وہ وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے. اگر اس کی نیت یہ تھی پڑھنی بڑھنی میں نے کوئی نہیں، تو اس کی نیت پر جائے گا، اس کی نیت پر جائے گا. اور اگر اس کی نیت تھی کہ میں ٹھیک ہے آپ چلے میں بھی آتا ہوں انشاءاللہ، لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو اللہ معاف فرمائے اس کو. لیکن اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو میں آؤں گا نماز پڑھنے، تو پھر اگر اللہ نے چاہ لیا نا تو وہ ضرور آ جائے گا. اس لیے اگر انشاءاللہ کہہ دیا تو درست ہے، لیکن انشاءاللہ اس وقت کہنا چاہیے جب انسان کی نیت ہو کام کرنے کی. جب نیت نہیں ہوتی تو پھر اس کو انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بس میں نے کہا نا انما الاعمال بالنیات والی بات ہے. ایک صاحب نے کہا کہ باپ جو باہر کے ملک میں رہتا ہے اپنے نوزائیدہ نومولود بچے کے کانوں میں اذان اور اقامت موبائل پر دے سکتا ہے، یعنی بچے کے کان میں اذان موبائل کے اندر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ آپ اپنے بچے کے کان میں اذان دیں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، انسان کہے. جب موبائل میں ہوگا نا تو وہ انسان کی آواز نہیں ہوگی، گونج ہوگی. وہ آواز نہیں ہوگی، گونج ہوگی. وہ اذان کی گونج ہوگی، اذان نہیں ہوگی. اس کی میں مثال دوں آپ کو کہ اگر کوئی بندہ موبائل میں سے قرآن مجید کی تلاوت سنے، سجدے کی آیت آ جائے تو اس پر سجدہ واجب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ تلاوت ہی نہیں ہوئی. یہ تو گونج ہے تلاوت کی جو ریکارڈ کی ہوئی تھی. لہذا موبائل میں قرآن مجید کی آیت سجدے والی بھی سن لیں تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کہتا رہتا ہے سجدہ تلاوت. کوئی تلاوت کرے گا، تلاوت سنے گا تو سجدہ واجب ہوگا. بالکل اسی طرح موبائل کے ذریعے اذان کان میں دلوانا یہ درست نہیں ہوگا. دے دی اللہ مالک، لیکن پھر بھی کسی اور کو، زندہ انسان کو اس کے کام میں خود اذان دے دینی چاہیے. بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، مرد ضروری نہیں، عورت بھی اذان دے سکتی ہے بچے کے کان میں. ماں خود اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے. بعض لوگوں نے اشکال بھی کیا اس پر کہ جی وہ ماں تو ناپاک ہوتی، اس پر نفاس کی حالت ہوتی، اس میں تو نماز نہیں پڑھ سکتی. تو میں نے کہا کہ جو اذان ہے وہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، اذان دے سکتی، دعائیں مانگ سکتی. بس اوقات کئی حالات ہوتے ہیں ایسے. یہ سوال اس وقت آیا جب کہ خاتون پاکستان سے گئی وہاں انگلینڈ کے اندر، تو وہاں شوہر بھی وہاں، سب وہاں. تو وہاں ہسپتال کے اندر وہ بندے کو آنے نہیں دیتے اندر، وہ خاص وقت تک بالکل نہیں آنے دیتے ہسپتال کے اندر. بس وہ تو ساتھ کسی کو رہنا، اٹینڈنٹ بھی نہیں رہنے دیتے. وہ کہتے نہیں بس سب کچھ ہم کریں گے، آپ جائیں اپنے گھر رہے مزے سے. اب وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھے تو یہاں میرا آپریشن ہوا ہے میجر، تو مجھے تو 4-5 دن بعد یہ چھٹی دیں گے، تو میں اذان دے لوں خود ہی بچے کی. اور تو مسلمان بھی کوئی نہیں، نرسیں بھی ساری عیسائی ہیں، کچھ اور یہودی وغیرہ. تو اس کو یہی جواب دیا کہ جی ہاں خاتون بھی کیا دے سکتی ہے، ماں بھی اذان دے سکتی جو مسلمان. تو اس لیے موبائل کے ذریعے نہ دیں. اسی طرح بعض لوگ نا، یہ نکاح بھی ہوا نا، بعض لوگ بہت پوچھتے ہیں میرے سے کہ یہ کیا ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ اب تو موبائل آ گیا، اب تو واٹس ایپ آ گیا، اور اب تو وہ اسکائپ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکتا. موبائل پر، اسکائپ پر، نیٹ پر نکاح نہیں ہو سکتا بالکل. اب کیا کریں؟ اب مسائل بھی ہیں. مسائل یہ ہیں کہ لڑکا جو ہے باہر کے ملک میں ہے اور اس کو صرف ایک دفعہ چھٹی ملے گی، لاکھوں روپے خرچ کر کے آنا ہوتا ہے، لاکھوں روپے ٹکٹ ہے، تو ایک دفعہ آ سکتا ہے. وہ کہتا ہے میں رخصتی کے وقت میں آ جاؤں گا، نکاح کے وقت میں نہیں آ سکتا. یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں نکاح کے، لیکن جب دین معلوم ہونا تو یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دیکھیں ابھی میں نے نکاح پڑھایا، دلہن یہاں موجود تھی؟ دلہن یہاں موجود تھی؟ نہیں، اس کا وکیل موجود تھا. بالکل اسی طرح نکاح فارم کے اندر، نکاح کا جو فارم تھا نا، اس نکاح فارم کے اندر خانہ بنا ہوا ہے. اگر دلہا موجود نہیں تو کیا دلہا کا وکیل موجود ہے؟ اس پر بھی پھر 2 گواہ ہوتے ہیں. تو یہ نکاح فارم میں خانہ بنا ہوا ہے. دلہا کا وکیل، یعنی دلہا موجود نہ ہو تو وکیل موجود ہو. اچھا
وکیل ٹیلی فون پر بنایا جا سکتا ہے. آپ اپنے دوست کو کہہ دیں باہر بیٹھے بیٹھے، دوست کو، بھائی کو، باپ کو، کہ میری طرف سے وکیل بن جاؤ اور نکاح کے لیے بیٹھ جاؤ. اب مسجد کے اندر دلہا کا بھی وکیل، دلہن کا بھی وکیل. اب آپ نے غور کیا، ابھی میں نے وہ جب تک دلہن کا وکیل نہیں آیا میں نے نکاح نہیں پڑھایا، کیونکہ وہ ایجاب و قبول یہ فرض ہے، 2 رکن ہیں نکاح کے، اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا تھا. اب لڑکی موجود نہیں تھی تو میں نے اس کے وکیل سے کیا پوچھا، میں نے کہا کہ آپ دلہن کے وکیل ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے میں نکاح پڑھا دوں؟ یہ ایجاب ہو رہا تھا، ایجاب ہو رہا تھا. بالکل اسی طرح اگر لڑکا باہر ہونا تو وکیل اس کا موجود ہو تو اب وکیل ایجاب و قبول کریں گے. اس وقت عبارت ہم کیا بولتے ہیں، اب ذرا غور سنیں، دین دیکھیں کتنا آسان ہے. ٹیلی فون بھی نہ ہو تب بھی، کوئی چیز نہ ہو، دلہا بھی باہر، اب دلہا نے وکیل بنا دیے، پیغام بھیج دیا والد صاحب کو، بھائی کو بھی، تو میری طرف سے وکیل بن جا. اب وہ موجود ہوتا ہے مسجد میں. یہ قانون بھی یہی ہے، پاکستان کا بھی قانون یہ ہے باقاعدہ، اور شریعت کے مطابق ہے یہ. کیا کہ اب وہ نکاح پڑھانے والا کیسے پوچھے گا کہ میں فلاں بنت فلاں جس کا حق مہر اتنا ہے، میں نے آپ کے موکل کے نکاح میں دی، آپ نے اپنے موکل کے لیے قبول کیا، تو وہ آگے وکیل کہتا ہے میں نے اپنے موکل یعنی وکیل بنانے والے کے لیے میں نے قبول کیا، نکاح ہو. اب وہ کاغذات ایمبیسی وغیرہ میں جاتے ہیں، وہ سائن آپ کوریئر بھیج دیں، وہاں سے سائن کروا کے بعد میں واپس آ جائیں، بات مکمل ہو گئی. اب وہ اسکائپ اس وقت چل رہا ہو، دیکھ رہے ہوں، لائیو چل رہا ہو، چلاتے رہے، لیکن نکاح ویسے نہیں ہوگا، نکاح ہوگا وکیل کے ذریعے. تو میں نے حل بھی بتا دیا، حل بھی بتا دیا. تو اس لیے یہ جو نے پوچھا ہے نا کہ کیا باپ موبائل کے ذریعے اذان دے، تو اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، کیونکہ وہ اذان نہیں ہوگی، وہ اذان کی گونج ہوگی. جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. ان کا سوال اسی جواب پر جو میں نے دیا نا، اسی پر کہتے آپ نے کہا کہ وہ ٹیلی فون پر، موبائل پر اگر وکیل بنا دے تو وہ بات تو درست ہے، وہ بات قبول ہے. تو اگر وہ ایجاب و قبول کر لے موبائل پر تو وہ قبول کیوں نہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا جواب. شادی کرنے والی دلہن، شادی نکاح کرنے والا دلہا، یا ان دونوں کے وکیلوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. یہ شرط ہے نکاح کے لیے. کیا جملہ بولا؟ دلہن یا اس کا وکیل، دلہا خود یا اس کا وکیل، ان دونوں کا نکاح کی ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. شرط، ورنہ نکاح نہیں ہوگا. صرف لڑکے والے موجود ہو، لڑکی والا ہو ہی کوئی نہ، جیسے ابھی ہوا تھا. میں نے نکاح روکے رکھا نا اسی وجہ سے کہ اگر وہ مجھے پہلے سے کہہ دیں جمعے سے پہلے، وہ جی میری بیٹی کا نکاح پڑھا دینا آپ، میں نہیں آؤں گا. وکیل نہیں بنایا، وکیل موجود نہیں، خالی دلہا آ گیا، دلہا والے سارے آ گئے، نکاح نہیں ہوگا. وکیل موجود ہو یا دلہن موجود ہو، دلہا موجود ہو یا وکیل موجود ہو. اب میری بات مکمل ہو گئی. بات میں خیال سب کو سمجھ میں آئے گا. دونوں دلہا دلہن یا ان دونوں کے وکیل کا ایک نشست میں ہونا ضروری ہے. اب بات مکمل ہو. جی مولانا صاحب نے لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کر کے عدالت میں، حالانکہ حقیقی ولی موجود نہیں ہے، اس نے کیا بولے؟ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آج کل کورٹ میرج کے بارے میں. اصل میں ڈاکٹر صاحب نے یہ لفظ نہیں بولا، میں نے بول دیا کورٹ میرج. کورٹ میرج کا لفظی مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ عدالت کے ذریعے نکاح کرنا. میرج کا معنی نکاح، عدالت میں نکاح کرنا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کسی، ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں 4-5 دفعہ نا مجسٹریٹ درجہ اول رہا ہوں گورنمنٹ سروس کینٹ کے اندر، کیونکہ میں گریڈ 19 سے ریٹائر ہوا نا.
تو اس لیے عدالتی کارروائیاں ساری سمجھتا ہوں، اس لیے بڑی توجہ سے سننا ہے آپ۔ عدالت میں نکاح ہوتا ہی نہیں، پاکستان میں بھی نہیں ہوتا۔ بہت واضح طور پر ذہن میں رکھ لیں، کورٹ میرج یعنی عدالت میں شادی نکاح ہونا یہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان کا قانون بھی نہیں ہے۔ عدالت میں قاضی جج کوئی نکاح نہیں پڑھاتا، کوئی قانون نہیں ہے، ایک دفعہ بھی نہیں، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کورٹ میرج کیا ہے؟ اب غور سے سنیں، میں کورٹ میرج کی حقیقت بتانے لگا ہوں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی، جو ڈاکٹر صاحب کا سوال تھا، لڑکا بالغ ہو، لڑکی بالغہ ہو، دونوں کا شناختی کارڈ بناؤ، تو وہ چھپڑ ڈال کے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں نا، وکیلوں کے لیے میں چھپڑ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ بیچارے بیٹھے اسی طرح ہوتے ہیں نا، بڑے ماشاءاللہ لاکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں، تو وہ جو چھپڑوں کے نیچے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں نا، انہوں نے چند ایک داڑھی والے لوگوں کا بھی وہاں انتظام کیا ہوتا ہے جو خطبہ پڑھ سکتے ہیں، نکاح پڑھا سکتے ہیں، مولوی بھی نہیں، عالم بھی نہیں ہوتے، انہوں نے انتظام رکھا ہوا ہے، ان کے وکیل دوست ہوتے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہے کہ جب کوئی لڑکا لڑکی جاتے ہیں نا وہاں عدالت میں کچہری میں، تو وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، تو وکیل ان کی سب سے پہلے جو چیز مانگتے ہیں وہ ہے شناختی کارڈ، اوریجنل شناختی کارڈ، مطلب یہ 18 سال کا ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کا قانون یہ ہے کہ اگر 18 سال کا لڑکا 18 سال کی لڑکی یہ خود جا کر کسی مولوی صاحب کے پاس نکاح پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ، کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو، 18 سال شناختی کارڈ ہونا چاہیے اس کے پاس۔ تو یہ وکیل اس بات پر زور دیتے ہیں شناختی کارڈ دکھاؤ، کیونکہ انہوں نے اپنی جان بھی بچانی ہوتی ہے۔ پھر وہ وہی قریب داڑھی والا جو انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے نا، میں ساری عدالتوں میں یہی ہو رہا ہے کچہریوں میں، تو وہ جناب لڑکا اور لڑکی وکیل کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں وہ داڑھی والے بندے کو بلا لیتا ہے، 2 گواہ بھی وہاں شادی کے وہیں سے پکڑ لیتے ہیں۔ اب چونکہ دلہا بھی موجود ہے لہذا اس کی بھی وکیل کی ضرورت نہیں، دلہن خود موجود ہے لہذا 2 وکیلوں کی وہ وکیل گواہ کی ضرورت نہیں، شادی کے گواہ 2 یہ شرط ہیں، تو وہیں سے 2 بندے پکڑ لیتے، وہ رشتہ دار ہونے بھی ضروری نہیں قانونی اعتبار سے۔ چنانچہ وہ جو داڑھی والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ آ کے خطبہ پڑھتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس لیے جمعے میں اس لیے نہیں بتاتا، پھر نوجوان لڑکوں کو ساروں کو سبق سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ سارے ہی کرنا شروع کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے خود کورٹ میرج کا طریقہ بتایا۔ نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب یہ وکیل جو ہے نا، یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو لے کر عدالت میں جاتا ہے۔ اب ہے ٹیکنیکل بات، اب وکیل یہ لے کر جاتا ہے لڑکا اور لڑکی کو عدالت میں، اور لڑکی اور لڑکا درخواست دیتے ہیں کہ ہم بالغ ہیں، خود مختار ہیں، ہم آئلی قوانین کے تحت دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ماں باپ راضی نہیں ہیں یا ہمیں معاشرے کے افراد سے خوف ہے اپنی جان کا، لہذا ہمیں جان کا تحفظ دیا جائے۔ اب عدالت میں جب وہ گواہ پیش ہو جاتے ہیں، وہی باہر سے 100 روپے کے گواہ، تو وہ اب گواہ پیش ہو جاتے ہیں، وکیل پیش ہو جاتا ہے، وہ لڑکا لڑکی پیش ہو جاتے ہیں، عدالت فیصلہ کر دیتی پہلی پیشی میں۔ ماشاءاللہ عدالتیں بہت تیز، باقی سب فیصلے 10 20 سال میں، اور جو ایسے فیصلے ہیں وہ ایسے فٹافٹ صرف 1000 روپیہ فیس بس۔ تو وہ جناب وہ جج جو ہوتا ہے، وہ یہ مجسٹریٹ ہوتا ہے، جج بھی کیا مجسٹریٹ ہوتا ہے درجہ اول کا، تو وہ اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ فٹافٹ سائن کر دیتا ہے، جو تحفظ ہو گیا۔ اب نہ پولیس ہاتھ ڈال سکتی ہے، نہ معاشرے میں ماں باپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کورٹ میرج، ورنہ عدالت میں کوئی جج نکاح نہیں پڑھاتا۔ میں نے اندر کی بات کھول دی، آج کوئی نہیں پڑھاتا جج، کوئی مصیبت نہیں پالتا اپنے گھر۔ اب دیکھا وہ وکیل بھی کیسے بچا، شرافی گارڈن بچ گیا، وکیل بھی بچ گیا، گواہ بھی بچ گئے، سارے بچ گئے۔ جی جی اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں آپ کا مطالعہ ہے نا، ان حضرات کا مطالعہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اصل میں ان کے ذہن میں ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نکاح بغیر ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل۔ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں اصل میں یہ والی حدیث ہے، من نکاح بغیر اذن ولیھا، جو
کوئی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے فنکاح ہوا باطل باطل باطل، 3 دفعہ فرمایا، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کہ وہ عدالت میں جا کر نکاح کرتے ہیں یا مولانا صاحب کے پاس آ کر نکاح کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا صورت ہوگی؟ اور میں احتیاط کیا کرتا ہوں، اور نکاح فارم میں کیا احتیاط لکھی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے، کہ نکاح فارم میں لکھا ہوتا ہے یہ جو وکیل ہے نا، اس کا رشتہ لڑکی کے ساتھ کیا ہے، وہ رشتہ لکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو 2 گواہ ہیں نا لڑکی کے وکیل بنانے کے، اس کی لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، یہ فارم میں لکھا ہوا ہے۔ میں اس کو غور سے پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے یہ 2 بندوں کو پکڑ کر ویسے خام کا نکاح کرانے لے آئے یا باقی کوئی حقیقت ہے۔ تو اذن ولی کا ہم لوگ خیال کرتے ہیں، لیکن اگر بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے بالغ لڑکا بالغ لڑکی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر اپنے خاندان سے ہٹ کر اور بے دین لوگ یا فلاں ایسے لوگ جس پر بہت زیادہ اعتراض شرعی طور پر ہو سکتا ہے، ایسے لڑکے سے شادی کرے، ایسی لڑکی سے شادی کرے، تو ماں باپ کو اختیار ہے روکنے کا۔ لہذا احناف کے نزدیک جو کورٹ میرج ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، باقی شفاف وغیرہ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ جی لیکن مولانا صاحب مدلہ معاشرے میں جو ولی بغیر نہیں ہوتے آخر میں جی جی اور اتنی ضرورتیں ان کو ہوتی ہیں نا اجازت کی۔ بالکل بالکل، ہم ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہوتے ہیں، کورٹ میرج وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس کی صورت وجہ بھی یہی ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس شادی کرنا نفسانی خواہشات پورے کرنا، حالانکہ بعد میں ان دونوں کو اپنے ماں باپ کی ضرورت پیش آئے گی، دونوں کو رشتہ داروں کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس کے بغیر جب زندگی گزارتے ہیں بالآخر ٹوٹ جاتی۔ اور میں نصیحت کیا کرتا ہوں ماں باپ کو، دیکھو کورٹ میرج تک نوبت نہ آنے دو، کورٹ میرج تک نوبت نہ آنے دو۔ اگر لڑکی کسی کو چاہتی ہے تو پہلے تلاش کر لو، تحقیق کر لو، اگر وہ رشتہ مناسب ہو تو ایسی صورت میں رشتہ کر دو۔ اگر اس کے اندر گناہ کبیرہ ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی اور گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے روک دو، سمجھا دو، لیکن اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرو کہ وہ کورٹ میرج تک نوبت نہ آئے، ورنہ ہے رسوائی بالآخر، کامیاب زندگی نہیں ہوتی، پریشانی ہی پریشانی۔ یہ طلاق بھی نہیں ہوتی، طلاق بھی کورٹ والی نہیں، یعنی کوئی لڑکی چلی جائے کہ جی مجھے طلاق دلوا دیں تو عدالت ڈگری جاری کر دیتی ہے، وہ بھی اور کہانی ہے۔ پوری لاہور کی کچہریاں بھری پڑی ہیں کہ بچیاں لائن لگی ہوئی ہے، وہاں جاتی خلا کا دعویٰ کرتی ہیں، خلا کا دعویٰ، تو اس کی 22-23 وجوہات پاکستانی قوانین میں لکھی ہیں کہ شوہر مارتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، نامرد ہے، یا وہ کینسر وغیرہ جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ 20-22 وجوہات ہیں، تو وہ جھوٹ موٹ لکھ دیتی، وہ وکیل ہوتے ہیں پیسے دیتے ہیں، وہ لکھ دیتی، وہ چلی جاتی ہے عدالت میں۔ عدالت 3 مہینے تک نوٹس بھیجتی ہے شوہر کو، وہاں بیوی جو ہے وہ غلط پتہ لکھواتی ہے تاکہ شوہر کو نوٹس ہی نہ جائے، نہ وہ آئے نہ عدالت میں، اور اگر صحیح پتہ بھی لکھوا دے تو شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے جائے، میں نے تو نہیں جانا عدالت میں۔ جب وہ 3 مہینے کے نوٹس کا جواب نہیں دیتا وہ شوہر نہیں دیتا اور عدالت میں نہیں آتا، تو عدالت یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے کہ یہ نکاح منسوخ ہو گیا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ نکاح منسوخ ہو گیا، یہ نہیں کہ عدالت طلاق دے دیا، نہ، یہ نکاح منسوخ ہو گیا۔ اب یہ بیوی عدت گزارنے کے بعد اگر شادی کرتی ہے تو پاکستانی قانون تو اس کو کچھ نہیں کہتا، پولیس تو نہیں آئے گی اس کو پکڑنے پر، لیکن ہمارے تمام فقہا اور مفتیان کرام کہتے ہیں کہ عدالت کا یک طرفہ یہ ڈگری دے کر علیحدگی کروانا پھر نئی شادی کرے یہ جائز نہیں ہے۔ اب میں نے آخر میں اہم بات بتائی،
جی شرعی کورٹ بھی یہی کرے گی، شوہر کو بلائے گی. اور اگر اس درخواست پر جو خلا کی اس نے دائر کی ہے، اگر وہ شوہر آ کر سائن کر دے عدالت میں، بات ختم ہوگی. سائن کر دے نا عدالت میں، بات ختم ہوگی. کیونکہ طلاق دینے کا حق صرف شوہر کو ہے، عدالت کو کوئی حق نہیں طلاق دینے کا، اور نہ عدالتیں طلاق دیتی ہیں. خلا ہوتا ہے پیسے دے کر، خلا کی تعریف پیسے دے کر شوہر سے جان چھڑانا. یہ تو میرا سارا زیور لے لے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، یہ جتنا جہیز ہے لے لے، مجھے چھوڑ دے. خلا کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے. خلع یخلع کا معنی ہوتا ہے علیحدہ کرنا، اتارنا. قرآن مجید میں لفظ ہے فخلعنا علیک، موسیٰ علیہ السلام کو، انک بالواد المقدس طویٰ، یہ اپنے جوتوں کو ذرا اتار دے، علیحدہ کر دے، آپ مقدس وادی میں آئیں. تو خلع کا معنی ہوتا ہے علیحدہ کرنا، علیحدگی، جدائی. عورت جدائی طلب کرے معاوضہ دے کر، اس کو خلع کہتے ہیں. اور خلع سے نکاح ختم ہو جاتے ہیں، ایک طلاق بائن ہوتی ہے. اس لیے کیا خلع کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر 3 طلاقیں نہیں دی نا تو پھر ہو سکتا ہے. اگر 3 طلاقیں دے دی پھر وہ حلالے والا مسئلہ ہے، وہ پیچیدہ. جی ولی کی اجازت شرط نکاح نہیں ہے، تمیل نکاح ہے. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ولی کی اجازت شرط نکاح نہیں ہے، تمیل نکاح ہے. جی شرط اس وقت ہوگی جب وہ غیر کفو میں نکاح کرے، اس وقت ولی کی اجازت شرط. غیر کفو کا معنی وہ اس کا ہم پلہ رشتہ نہیں ہے، اس وقت احناف کے ہاں بھی ہے کہ شرط ہے. تمیل نکاح نہیں. جی لیکن نکاح مکمل ہو جاتا ہے، احناف کے نزدیک نکاح مکمل بھی ہو جاتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر. جی اور صاحب کوئی شخص قرآن حدیث کے آپ علم ہی نہیں جی قرآن حدیث کے آپ علم نہیں ہے یا علم ہے تو جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک میں پھر 3 طلاقیں دیتا ہے. اصل میں یہ فقہا کا اختلافی مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا 3 طلاقیں ایک دم ایک مجلس میں دینا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جائز نہیں، جائز نہیں، گناہ کی بات ہے. اگر دے دی ایک مجلس میں تو کیا 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ تو جواب غور سے سنیے گا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی تو ہو جائیں گی. چاروں ائمہ کے نزدیک. اس میں اختلاف صرف امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو نہیں ہوتی. اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے کہ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اگر 3 طلاقیں ایک نشست میں دیں تو تینوں ہو جائیں گی. اس پر میرا ایک مضمون چھپا تھا ڈاکٹر صاحب 13 صفحوں پر مشتمل. اس کا جواب بڑی تحقیقی بات ہے. اس لیے 3 طلاقیں یہاں جمعے میں، بلکہ جمعے میں بھی میرے بیانات ہوئے اس موضوع پر کہ اپنے نوجوان بچوں کو سمجھائیں 3 طلاقیں کبھی نہ دیں. اول تو طلاق ہی نہ دیں، اور بہت سارے لفظ ہیں بول لیں. اگر دینی بھی ہو تو غصے میں نہ دیں. اگر دینی بھی طے بھی کر لیا نہ نہیں ہو سکتا گزارا، 1 طلاق دے کر منہ بند کر لیں. لکھ کر دے 1 طلاق، کیا ہوگا؟ 3 مہینے میں زبانی کلامی رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے. 3 مہینے کے بعد نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں. سال بعد، 6 مہینے بعد، 10 سال بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. وہ لڑکی کہیں اور نکاح کرنا چاہے 3 مہینے کے بعد تو کر سکتے ہیں. 1 طلاق. اور عموماً ہمارے جامعہ شریعہ میں جو دارالفتہ میں فتوے پوچھنے کے لوگ آتے ہیں نا، عموماً مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد، وہ 2-3 مہینے میں نے بہت زیادہ بتا دیا، 1-8 مہینے کے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. مولانا ہم واپس آنا چاہتے ہیں بچوں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، حالات بس ویسے ہی خام خواہ شیطان آ گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا، لیکن بچنے کی کوشش ہو جائے. وقت زیادہ ہو گیا کافی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.